شیکسپیئر کے مشہور ڈرامے وینس کا سوداگر کا خلاصہ۔ ترجمہ سردار احمد۔ وینس کا سوداگر۔ وینس کے عظیم الشان شہر میں ایک یہودی رہتا تھا جو بہت مالدار تھا۔ وہ سود کا کاروبار بڑے پیمانے پر پھیلائے ہوئے تھا۔ وہ عیسائی بیوپاریوں کو قرض تو خوب بانٹتا تھا، لیکن سود کی شرح ہمیشہ زیادہ ہی رکھتا تھا۔ اس طرح اس نے اپنے پاس بہت زیادہ دولت جمع کر لی تھی۔ اس یہودی کا نام شائلاک تھا۔ سنگدلی اور لالچ میں اس کا جواب نہ تھا۔ اپنے دیے ہوئے قرض کو واپس لینے میں ایسی سختی، غیر شریفانہ اور سنگدلانہ حرکتیں کرتا کہ سارے نیک اور رحم دل لوگ کانپ جاتے اور شائلاک سے نفرت کرنے پر مجبور ہو جاتے۔ انہی نیک لوگوں میں ایک شخص انتونیو بھی تھا۔ انتونیو بہت زیادہ امیر تو نہ تھا، لیکن اس قابل تھا کہ دوسروں کو وقت ضرورت قرض دے سکے۔ لیکن اس میں خوبی یہ تھی کہ قرض بغیر سود کے دیا کرتا تھا۔ انتونیو کو خاص طور سے شائلاک کی سود خواری اور سنگ دلی سے نفرت تھی۔ لالچی یہودی اور فیاض سوداگر انتونیو میں اسی وجہ سے اندر ہی اندر ایک قسم کی دشمنی چلی آ رہی تھی۔ کبھی کبھی بازار میں شائلاک اور انتونیو کی ملاقات بھی ہو جاتی، اور تب انتونیو اس کو بڑی لعنت ملامت کرتا اور بڑی شرح سود پر قرض دینے پر اسے مجرم قرار دیتا۔ شائلاک بظاہر صبر کے ساتھ سب کچھ سن لیتا، لیکن دل ہی دل میں انتونیو کے خلاف کینہ اور انتقام کے جذبات پروان چڑھتے رہتے۔ انتونیو کی دریا دلی، مہربانیوں اور اس کے ہمدردانہ رویے کے سب معترف تھے۔ وہ مہربانیوں سے اکتانا تو جانتا ہی نہ تھا۔ قدیم روما والوں کا احساس عزت و شرافت اس میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ یوں تو شہر کا ہر خاص و عام اس سے محبت رکھتا تھا، لیکن وینس کا ایک شریف نوجوان بسانیو اس کا بڑا یار غار تھا۔ ہر شخص تھوڑے بہت ورثے کا مالک تھا، لیکن ٹھاٹ باٹ اپنی حیثیت سے کہیں زیادہ بڑھائے ہوئے تھا۔ نتیجے میں قرض کی ضرورت رہتی تھی اور اس کے لیے انتونیو کی مدد ہر وقت شامل حال رہتی تھی۔ ایک دن بسانیو نے انتونیو کے پاس جا کر کہا کہ میں اپنی مالی حالت اچھی بنانے کی خاطر ایک مالدار عورت سے، جس کو میں بے حد چاہتا بھی ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس عورت کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ اپنی اس اکلوتی بیٹی ہی کو ساری جائیداد لکھ گیا ہے۔ جب اس کے باپ زندہ تھے میرا آنا جانا اس کے گھر میں تھا، اور جب میری آنکھیں اس عورت سے چار ہوئیں تو مجھے محسوس ہوا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا ناپسند نہ کرے گی، لیکن پیسے کی کمی کی وجہ سے ایک مالدار عورت کا عاشق ہونے میں احساس کمتری محسوس کرتا ہوں۔ بسانیو نے اس سلسلے میں مزید ایک مہربانی کی درخواست کی اور انتونیو سے 3000 سکے بطور قرض مانگے۔ اتفاق ایسا کہ انتونیو کے پاس اس وقت اس قدر رقم موجود نہیں تھی، لیکن اس کے جہاز مال و اسباب سے لدے ہوئے بندرگاہ پر پہنچنے والے تھے، اس لیے انتونیو نے اپنے دوست کی ضرورت پوری کرنے کے لیے یہودی سود خوار شائلاک سے اپنے آنے والے جہازوں کی ضمانت پر قرض مانگا۔ اس مقصد سے شائلاک کے گھر انتونیو کے ساتھ بسانیو بھی گیا۔ 3000 سکوں پر جتنا سود چاہے شائلاک لگا لے، اس بات کی اجازت بھی انتونیو نے دے دی، لیکن قرض فوراً مل جانے کی درخواست کی۔ شائلاک نے اپنے دل میں سوچا کہ اگر اس نے ایک بار انتونیو کو کولہے سے پکڑ لیا تو وہ اپنی پرانی دشمنی اور عداوت کا گن گن کر بدلہ لے سکتا ہے۔ اس نے یہ بھی سوچا کہ انتونیو یہودی قوم سے نفرت کرتا ہے، قرض بلا سود دے دیا کرتا ہے، اور سوداگروں میں میرا اور میرے فائدے کے سودوں کا، جنہیں وہ سود کہتا ہے، مذاق اڑاتا ہے۔ ایسی حالت میں یہودی قوم پر لعنت ہے اگر وہ اسے اس وقت جانے دے۔ انتونیو نے شائلاک کو سوچ بچار میں ڈوبا دیکھ کر بے چینی سے کہا، شائلاک، سنتے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کیا تم مجھے روپیہ قرض دو گے؟ اس کے جواب میں یہودی نے کہا، تجربے کار انتونیو، تم نے میرے روپے اور زیادہ سود کے لیے ہمیشہ میرا مذاق اڑایا۔ میں تمہاری باتیں صبر کے ساتھ سنتا رہا، کیونکہ صبر کرنا ہماری قوم کا خاصہ ہے، لیکن تم کو صبر نہ آیا اور مجھے کافر بنایا اور گلا کاٹنے والا کتا بنایا، یہاں تک کہ میرے کپڑوں پر تھوکا اور مجھ پر پاؤں سے اس طرح اشارہ کیا جیسے کہ میں واقعی کوئی کٹخنا کتا ہوں۔ خیر، اب معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں میری مدد کی ضرورت آ ہی پڑی اور تم اس کے لیے میرے پاس آئے ہو۔ کیا کتے کے پاس روپیہ ہوتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک کٹخنا کتا 3000 سکے قرض پر دے سکے؟ کیا میں ادب سے جھک کر یہ کہنے کی جرت کروں کہ عالی جناب نے پچھلے بدھ کو مجھ پر تھوکا تھا؟ تمہاری ان عنایتوں کے لیے میں ممنون ہو کر تمہیں روپیہ قرض دیتا ہوں۔ انتونیو نے جواب دیا، یہ بالکل ممکن ہے کہ میں پھر تم کو اسی طرح مخاطب کروں، تم پر تھوکوں یا تم سے نفرت کروں۔ اگر تم مجھے یہ روپیہ قرض دینا چاہتے ہو تو بحیثیت ایک دوست کے نہ دو، بلکہ ایک دشمن کے طور پر دو،
تاکہ اگر میں معاہدے کو پورا نہ کر سکوں تو تم اس کا تاوان حاصل کر سکو۔ شائلاک نے لہجہ بدلتے ہوئے کہا، واہ، دیکھو تو صحیح، تم کس قدر جوش میں آ رہے ہو۔ میں تو تم سے دوستی پیدا کرنا چاہتا ہوں اور محبت سے پیش آنا چاہتا ہوں۔ میں ان ذلتوں کو بھلا دینا چاہتا ہوں جو تمہارے ہاتھوں اٹھائی ہیں، اسی لیے میں تمہاری حاجت ضرور پوری کروں گا اور ساتھ ہی روپیے کا کچھ سود بھی نہ لوں گا۔ اس ظاہری عنایات و مہربانیوں سے انطونیو بہت حیران ہوا۔ دوستی کی اس فضا کو پیدا کرنے کے لیے شائلاک نے دوبارہ کہا، 3000 سکے بغیر سود تم کو دیتا ہوں۔ آپ اتنی مہربانی فرما دیں کہ مذاق کے طور پر کسی وکیل صاحب کے سامنے اس معاہدے پر دستخط کر دیں کہ اگر وقت مقررہ تک یہ روپیہ ادا نہ ہو سکا تو شائلاک کو اختیار دیتا ہوں کہ جس جگہ سے شائلاک چاہے میرا گوشت کاٹ سکتا ہے۔ انطونیو راضی ہو گیا۔ بسانیو نے انطونیو کو بہت منع کیا کہ وہ اس قسم کا معاہدہ نہ کرے، لیکن انطونیو اس یقین پر کہ اس کے مال بردار جہاز وقت مقررہ سے پہلے ہی آ جائیں گے معاہدہ کر ہی لینا چاہتا تھا۔ بسانیو اور انطونیو کی گفتگو سن کر شائلاک نے کہا کہ ابراہیم کی قسم، تم عیسائی لوگ بڑے وہمی ہو، دوسروں پر سختی سے پیش آتے ہو، اس لیے دوسروں کے خیالات اور نیک ارادوں پر بھی شک و شبہ کرتے ہو۔ یہ سوچو کہ اگر وقت پر روپیہ مجھے واپس نہ ملا تو انطونیو کا 1 پاؤنڈ گوشت لے کر میں کیا کروں گا؟ وہ بھیڑ بکری یا گائے کے گوشت کے ٹکڑے کے برابر بھی تو قیمت نہیں رکھتا۔ میں حقیقت میں انطونیو سے دوستی چاہتا ہوں، اگر وہ پسند کرتا ہے تو بہت اچھا، نہیں تو الوداع۔ چلتے چلتے محبت اور دوستی کی بنا پر کہتا ہوں کہ مجھ کو غلط نہ سمجھو۔ بسانیو نے پھر بھی انطونیو کو ایسے خوفناک معاہدے پر دستخط کرنے سے روکا۔ انطونیو اس معاہدے کو ایک عملی مذاق سمجھ رہا تھا، اس لیے ان فہمائشوں کے باوجود اس نے اقرار نامے پر دستخط کر دیے۔ بسانیو جس مالدار عورت سے شادی کرنا چاہتا تھا اس کا نام پورشیا تھا۔ وہ جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی خوبصیرت بھی تھی، اور اس پورشیا سے کسی طرح بھی کم نہ تھی جس کا ذکر کتابوں میں ملتا ہے، یعنی وہ جو کیٹو کی بیٹی اور بروٹس کی بیوی تھی۔ جب انطونیو نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر بسانیو کو روپیہ مہیا کر دیا تو وہ بڑی دھوم دھام سے گریشیانو نام کے ایک آدمی کے ساتھ بیلمونٹ روانہ ہو گیا۔ بسانیو کو عشق جتانے میں دیر نہ لگی اور وہ اس میں کامیاب بھی ہوا۔ تھوڑے ہی عرصے میں پورشیا اسے شادی کرنے پر رضامند ہو گئی۔ بسانیو نے اس حقیقت کا اعتراف پورشیا کے سامنے کیا کہ میرے پاس کوئی دولت نہیں ہے، لیکن خاندانی اور پیدائشی شرافت ضرور ہے جس پر میں ناز کر سکتا ہوں۔ پورشیا بھی اس کی صفتوں اور خوبیوں کی خاطر ہی محبت کرتی تھی، کیونکہ دولت مند ہونے کی وجہ سے اس کو شوہر کے دولت مند ہونے کی کوئی تمنا نہ تھی۔ وہ حیا کے ساتھ عجیب و غریب انداز میں بولی کہ اگر میں 1000 گنا خوبصورت اور 10,000 گنا زیادہ دولت مند ہوتی تب بھی میں تمہاری بننے پر اپنے آپ کو باعث فخر سمجھتی۔ ان الفاظ کے ساتھ پورشیا نے انکساری جتاتے ہوئے کہا کہ میں ایک بے تعلیم، بے تربیت اور بے سلیقہ لڑکی ہوں، لیکن ابھی وقت ہے کہ میں سب کچھ سیکھ سکتی ہوں۔ میں آپ کے حکم کی بجا آوری اپنے لیے باعث عزت و افتخار سمجھوں گی۔ میں خود اور جو کچھ میرا ہے وہ سب آج سے آپ کا ہو چکا ہے۔ یہ گھر، یہ نوکر اور میں خود تمہاری ہو چکی ہوں، اور یہ سب چیزیں اس انگوٹھی کے ساتھ آپ کے حوالے کرتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک انگوٹھی بسانیو کے ہاتھ میں ڈال دی۔ بسانیو شریف پورشیا کو دولت مند ہونے کے باوجود اس طرح کا سلوک اور برتاؤ کرتے دیکھ کر ممنونیت اور استعجاب کے احساس سے اس قدر مغلوب ہوا کہ اس راحت اور محبت کا اظہار جو اس کے دل میں تھا شکر گزاری کے چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہی میں کر سکا۔ اس نے انگوٹھی اس کے ہاتھ سے لے لی اور اسے کبھی اپنے پاس سے نہ جدا کرنے کا وعدہ کیا۔ پورشیا کے اس ناز و ادا کے ساتھ بسانیو کی تابعدار بیوی بننے کا منظر پورشیا کی خادمہ نیریسا اور بسانیو کا خادم گریشیانو دیکھ رہے تھے، اور ان دونوں نے بھی اپنے پہلے سے کیے ہوئے سچے عہد و پیمان کی کہانی دونوں آقا اور مالکہ کو سنا کر شادی کی اجازت چاہی، جو انہیں خوشی سے مل گئی۔ عین اسی حالت میں ایک قاصد بسانیو کے پاس ایک خط لے کر پہنچا۔ اس خط میں بڑی خوفناک خبر درج تھی۔ بسانیو کا چہرہ خط پڑھتے وقت ایسا زرد اور فق ہو رہا تھا جیسے کہ اس کے کسی رشتہ دار کی موت کی اطلاع لکھی ہوئی ہو۔ آخر کار اس سکوت کو توڑتی ہوئی پورشیا نے اس رنج و الم کی وجہ دریافت کی۔ جواب میں بسانیو نے پہلے خط کا پس منظر سمجھایا کہ تم کو میں بتا چکا ہوں کہ میری دولت صرف وہ خون ہے جو میری رگوں میں دوڑ رہا ہے، لیکن یہ بتانا بھول ہی گیا کہ میں نے اپنے ایک پرانے محسن اور مشفق انطونیو سے قرض مانگا تھا، اور اس نے میری خاطر شائلاک یہودی سے اس امر کا معاہدہ کر لیا کہ اگر مقررہ وقت تک میں روپیہ واپس نہ کر سکا تو 1 پاؤنڈ گوشت انطونیو کو اپنے جسم سے کاٹ کر دینا پڑے گا۔ اس کے بعد وہ خط بسانیو نے پڑھنا شروع کیا
جس کے الفاظ حسب ذیل تھے: پیارے بسانیوں، میرے جہاز سب کے سب گم ہو چکے ہیں۔ یہودی سے روپیے کے لیے میں نے جو اقرار کیا تھا اسے اب پورا کرنا ہوگا، اور چونکہ اسے پورا کرنے میں میرا زندہ رہنا ناممکن ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مرتے وقت تمہاری صورت دیکھ سکوں۔ پھر بھی تم اس سلسلے میں اپنی مرضی سے کام لینا۔ اگر میری محبت تمہیں یہاں آنے پر راغب نہ کر سکے تو اس خط کی ترغیب میں آنا بھی کچھ ضروری نہیں ہے۔ پورشیا نے خط سنتے ہی فوراً بسانیوں سے اس کے مہربان اور نیک دل دوست کی خبر گیری اور اس کی مدد کے لیے جانے کو کہا۔ ساتھ ہی قرض لی ہوئی رقم سے 20 گنا رقم بھی بسانیوں کو دی، اور یہ بھی کہا کہ میری تمہاری محبت میں اس قیمتی قربانی کے بعد اور اضافہ ہوگا۔ پورشیا نے کہا کہ تمہارے جانے سے پہلے میری اور تمہاری شادی ہو جانا چاہیے تاکہ میری دولت پر تمہارا جائز قبضہ ہو جائے۔ اس طرح ان دونوں کی شادی کے ساتھ ساتھ گریشیانو اور نیریسا کی شادی بھی ہو گئی۔ ان مرحلوں سے گزر کر بسانیوں اور گریشیانو تیز قدمی سے وینس شہر کی طرف چل پڑے، جہاں پہنچنے پر انتونیو سے ان کی ملاقات قید خانے میں ہوئی۔ بسانیوں جو روپیہ ساتھ لے گیا تھا اس میں سے یہودی کو رقم ادا کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن وہ ظالم کسی طرح راضی نہ ہوا۔ مقررہ دن گزر جانے کا بہانہ کرتا رہا اور انتونیو کے جسم سے 1 پاؤنڈ گوشت ہی لینے کا تقاضا کرتا رہا۔ یہ خوفناک مقدمہ ڈیوک آف وینس کی عدالت میں پہنچا۔ ادھر پورشیا نے رخصت کے وقت بسانیوں سے کہا تھا کہ اپنے اتنے اچھے اور نیک دوست کو واپسی میں ساتھ لانا نہ بھولنا، اور بسانیوں کی مرضی کے مطابق سب کچھ کرنے اور فرما برداری کا حق ادا نہ کرنے کی باتیں بھی کی تھیں۔ لیکن اپنے شوہر کے چلے جانے کے بعد پورشیا نے حالات اور واقعات پر غور کیا اور اس نتیجے پر پہنچی کہ اپنے شوہر کے دوست کے لیے اسے بھی کچھ ہاتھ پاؤں ہلانا چاہیے۔ پورشیا کا ایک رشتہ دار قانونی مشیر تھا جس کا نام بیلاریو تھا۔ پورشیا نے اس کو ایک خط کے ذریعے سب حال لکھ بھیجا اور قانونی مشورے کے ساتھ ضروری اشیاء، عدالتی پوشاک وغیرہ بھی منگوائی۔ ایک قاصد فوراً یہ سب ضروری سامان لے کر بیلاریو کے پاس سے واپس آ گیا۔ اس کے بعد پورشیا نے اپنے کو اور اپنی خادمہ نیریسا کو مردانہ لباس میں ملبوس کیا اور پھر نیریسا کے ساتھ منشی کے طور پر وینس روانہ ہو گئی، جہاں اسی روز اس مشہور مقدمے کی بحث کا دن تھا۔ وینس کے سینٹ ہاؤس میں ڈیوک اور سینیٹروں کے اجلاس میں مقدمے کی سماعت شروع ہونے والی تھی کہ اتنے میں پورشیا اندر داخل ہوئی اور بیلاریو کا وہ خط پیش عدالت کیا جس میں اس لائق قانوندان نے لکھا تھا کہ میرا خود کا ارادہ انتونیو کی صفائی میں آنے کا تھا، لیکن بیماری کی وجہ سے نہیں آ سکا، اس لیے درخواست کرتا ہوں کہ نوجوان بلتسر کو، یہ نام اس نے پورشیا کے لیے لکھا تھا، اس کی طرف سے وکیل ہونے کی اجازت دی جائے۔ ڈیوک نے اجازت دے دی، لیکن ساتھ ہی ایسے جوان اجنبی کی شکل و شباہت اور اس پر قانون دانوں جیسی پوشاک اور بڑی سی وگ پہنے دیکھ کر اسے بڑا اچنبھا ہوا۔ مقدمے کی سماعت شروع ہوئی۔ پورشیا نے ایک نظر پوری عدالت پر دوڑائی۔ اس کو بے رحم یہودی شائلاک اور بسانیوں نظر آئے۔ پورشیا کے مردانہ لباس کی وجہ سے بسانیوں اسے بالکل پہچان نہ سکا۔ وہ اپنے دوست انتونیو کے پاس بڑے قلق اور اضطراب میں کھڑا تھا۔ سب سے پہلے پورشیا نے یہودی شائلاک کو مخاطب کیا اور اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے کہ وینس کے قانون کے مطابق وہ تاوان مقررہ کا مستحق ہے، کچھ ایسی شیریں بیانی سے رحم و کرم کی شریفانہ صفت کی تعریف کی کہ شائلاک کے بجائے کوئی اور ہوتا تو اثر لیے بغیر نہ رہتا۔ پورشیا نے کہا کہ رحم بارش کی اس ہلکی پھوار کی مانند ہے جو آسمان سے زمین پر گرتی ہے۔ رحم ایک دوہری برکت ہوتی ہے کیونکہ اس سے رحم کرنے اور رحم حاصل کرنے والے دونوں کو برکت حاصل ہوتی ہے۔ بادشاہوں کو تاج سے بھی بڑھ کر یہ بات شایع نشان ہے کہ وہ خدا کا سایہ بن کر رہیں، لیکن زمینی طاقت خدائی طاقت کے اسی قدر قریب پہنچتی ہے جتنا انصاف میں رحم سے کام لیا جائے۔ اس نے شائلاک کو یہ بات یاد دلائی کہ جس طرح ہم سب اپنی دعاؤں میں رحم کے طلبگار ہوتے ہیں، اسی طرح ہمیں لازم ہے کہ اس دعا سے رحم کرنے کی عادت سیکھیں۔ مگر شائلاک نے اسے جو جواب دیا وہ یہی تھا کہ میں تو تاوان مقررہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ پورشیا نے سوال کیا کہ کیا وہ روپیہ ادا کرنے کے ناقابل ہے؟ اس پر بسانیوں نے فوراً جواب دیا کہ میں 3000 سکوں کی رقم کئی گنا کر کے دے سکتا ہوں۔ شائلاک نے انکار کیا اور انتونیو کے جسم سے 1 پاؤنڈ گوشت ہی لینے پر مصر رہا۔ بسانیوں نے نوجوان وکیل سے درخواست کی کہ قانون کی مدد سے معاہدے کو دیکھیں، شاید کوئی معنی مطلب میں فرق نکل سکے۔ پورشیا نے جواب میں کہا کہ قوانین ایک بار قائم ہو چکے ہیں، ان میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی جا سکتی۔ شائلاک نے جو یہ سنا تو خوشی سے اچھل پڑا اور سمجھا کہ وکیل اس کی طرفداری کر رہا ہے۔ کہنے لگا، دانیال انصاف کرنے آیا ہے۔ اے دانا نوعمر منصف، میں تمہاری کیوں کر عزت کر سکتا ہوں؟ تم تو اپنی شکل و صورت کی نسبت عقلی طور پر بہت عمر رسیدہ نظر آتے ہو۔
پورشیا نے شائلاک سے اقرار نامہ دیکھنے کی اجازت چاہی اور اسے پڑھنے کے بعد کہنے لگی، تاوان پختہ ہو چکا، اس کی روح سے یہودی اس بات کا مستحق ہے کہ انطونیو کے دل کے قریب کسی مقام سے 1 پاؤنڈ گوشت کاٹ لے۔ اس کے بعد اس نے شائلاک سے پھر رحم کی درخواست کی اور اس اقرار نامے کو چاک کر دینے کی اجازت چاہی، لیکن شائلاک نے اپنی روح کی قسم کھا کر کہا کہ زبان انسانی میں وہ طاقت موجود نہیں ہے جو مجھے اپنے ارادے کو بدلنے پر آمادہ کر سکے۔ پورشیا نے انطونیو سے کہا کہ تم اس کی چھری کے لیے اپنی چھاتی کو تیار رکھو۔ شائلاک اپنے تیز لمبے چھرے کی باڑھ اور تیز کر رہا تھا۔ اس دوران انطونیو سے اس کی آخری خواہش دریافت کی گئی، جس پر اس نے کہا کہ میں اس کے سوا اور کیا کہوں کہ میں اپنی موت کے لیے آمادہ ہوں۔ پھر اس نے بسانیوں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر الوداع کہا اور کہا کہ اس کا غم نہ کرنا کہ تمہاری خاطر میں اس مصیبت میں مبتلا ہوا ہوں۔ میرا ذکر اپنی قابل عزت بیوی سے کرنا اور کہنا کہ میری تم سے کس قدر محبت تھی۔ بسانیوں نے جواب میں کہا کہ انطونیو، میری شادی جس عورت سے ہوئی ہے وہ گو کہ مجھے جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، لیکن تمہاری جان کے آگے میری اپنی زندگی، اپنی بیوی کی زندگی، بلکہ ساری دنیا بے حقیقت نظر آتی ہے۔ اگر تم بچ سکو تو میں سب کچھ ہاتھ سے دینے اور سب کچھ اس شیطان کے آگے قربان کرنے کو تیار ہوں۔ پورشیا ان دونوں کی گفتگو وکیل کے بھیس میں کھڑی سن رہی تھی۔ وہ ناراض تو نہیں ہوئی، لیکن صرف اتنا بسانیوں سے بولی، تمہاری بیوی اگر تمہاری زبانی یہ الفاظ سن پائے تو وہ ان کے لیے تمہاری شکر گزار تو نہ ہوگی۔ پھر گریشیانو، جو ہر بات میں اپنے آقا کی نقل ضرور اتارتا تھا، کہنے لگا کہ میری جس عورت سے شادی ہوئی ہے کاش وہ آج آسمان میں ہوتی تاکہ آسمانی طاقتوں سے منت سماجت کر کے اس کٹ کھنے یہودی کے مزاج کو بدلوا سکتی۔ منشی کے بھیس میں فوراً نریسا بولی کہ شکر کرو یہ الفاظ تم نے اس کے پیٹھ پیچھے کہے، ورنہ دونوں میں کھٹ پٹ ہونا یقینی تھا۔ شائلاک بے تابی سے بولا، ہم سب وقت ضائع کر رہے ہیں، آپ مہربانی سے اپنا فیصلہ سنا دیجیے۔ اس پر عدالت اچانک سناٹے میں ڈوب گئی۔ نیک انطونیو کے لیے ہر شخص کا دل پریشان اور غمگین ہو رہا تھا۔ پورشیا نے دریافت کیا کہ گوشت تولنے کے لیے کانٹا ترازو کچھ تیار ہے اور کوئی ڈاکٹر بھی قریب میں ہونا ضروری ہے، ایسا نہ ہو کہ زیادہ خون نکل جانے سے انطونیو کی موت واقع ہو جائے۔ شائلاک تو اسی طرح انطونیو کی موت چاہتا تھا، بولا کہ اقرار نامے میں کہیں اس بات کا ذکر نہیں ہے۔ پورشیا نے کہا، اقرار نامے میں اس کا ذکر نہ صحیح، لیکن تم ہی اتنی مہربانی کر دو۔ شائلاک نے اس کا جواب صرف یہی دیا کہ اقرار نامے میں کہیں اس کا ذکر مجھے نظر نہیں آتا۔ پورشیا نے کہا، خیر، انطونیو کے گوشت کا 1 پاؤنڈ تو تمہارا ہو ہی چکا، تم اسے اس کی چھاتی پر سے کاٹ سکتے ہو، قانون اور عدالت دونوں اس کی اجازت دیتے ہیں۔ شائلاک نے چلا کر کہا، اے دانا اور نیک نہاد منصف، آج تو انصاف کرنے آیا ہے، اور چاقو کو جلدی جلدی تیز کرنے لگا اور انطونیو کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، آؤ تیار ہو جاؤ۔ اسی دوران پورشیا بولی، اے یہودی، ذرا ٹھہر، ایک بات اس میں اور ہے، اقرار نامے میں تجھے خون کا 1 قطرہ بھی دینے کا ذکر نہیں ہے۔ الفاظ یہ ہیں، گوشت کا 1 پاؤنڈ، اس لیے یاد رکھ کہ اگر 1 پاؤنڈ گوشت کاٹنے میں تو نے عیسائی خون کا 1 قطرہ بھی بہایا تو وینس کے قانون کی روح سے تیری ساری جائیداد منقولہ و غیر منقولہ ضبط ہو کر سلطنت وینس کے حوالے ہو جائے گی۔ شائلاک سٹپٹا سا گیا، اس کے لیے یہ ممکن ہی نہ تھا کہ انطونیو کا 1 پاؤنڈ گوشت بغیر 1 قطرہ خون بہائے حاصل کر لے۔ پورشیا کی اس دانائی اور قابلیت کی واہ واہ ہونے لگی کہ یہودی گوشت تو حاصل کر سکتا ہے لیکن خون نہیں۔ سینٹ ہاؤس کی طرف سے بھی صدائے داد و تحسین بلند ہوئی۔ گریشیانو کو موقع ملا، اس نے فوراً شائلاک ہی کا جملہ چست کیا، اے دانا اور نیک نہاد منصف، ابے یہودی دیکھ، دانیال انصاف کرنے آیا ہے۔ شائلاک نے جب دیکھا کہ میں اپنے ظالمانہ ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکتا تو اس نے بڑے مایوسانہ لہجے میں کہا کہ میں صرف روپیہ ہی لینا منظور کرتا ہوں۔ یہ سنتے ہی بسانیو خوشی سے بھر گیا اور انطونیو کو رہائی پاتے دیکھ کر فوراً بولا، یہ لو، روپیہ حاضر ہے۔ لیکن پورشیا نے بسانیو کو روکا اور کہا کہ صبر و تحمل سے کام لو، یہودی کو سوائے تاوان کے اور کچھ نہیں دیا جا سکتا۔ وہ 1 پاؤنڈ گوشت کاٹنے کے لیے تیار ہو جائے اور 1 قطرہ خون کا نہیں نکلنے پائے اور 1 پاؤنڈ سے کم یا زیادہ گوشت بھی نہ ہونے پائے۔ اگر اس کام میں بال برابر بھی کمی بیشی ہوئی تو قوانین وینس کی روح سے یہودی کو موت کی سزا دی جائے گی اور اس کی ساری دولت سینٹ ضبط کر لے گی۔ شائلاک چلایا، میرا روپیہ مجھے دے دو اور میرا پیچھا چھوڑ دو۔ بسانیو نے روپیہ سامنے کرتے ہوئے کہا، یہ لو، میرے پاس ہے۔ شائلاک روپیہ ہاتھ میں لینے کو ہی تھا کہ پورشیا نے پھر جھپٹ کر روک دیا اور کہا کہ اے یہودی، تجھ پر ایک گرفت تو ابھی باقی ہی ہے، وہ یہ کہ تو نے وینس کے باشندوں میں ایک کی جان لینے کی سازش کی اور اس لیے تیری جائیداد گورنمنٹ کی جانب سے ضبط ہو چکی۔
اب رہی تیری زندگی سو وہ ڈیوک معظم کے رحم و کرم پر ہے، ان کے سامنے دو زانو ہو کر معافی طلب کر۔ اس پر ڈیوک نے شائلاک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تجھے میں تیری درخواست سے پہلے ہی معافی دیتا ہوں تاکہ تمہارے اور عیسائیوں کے خیالات کا اختلاف نمایاں ہو سکے۔ ساتھ ہی میں یہ بھی فیصلہ دیتا ہوں کہ تیری آدھی جائیداد کا حقدار اب انتونیو ہے اور باقی آدھی ضبط سرکار ہو چکی۔ فیاض انتونیو یہ فیصلہ سن کر بولا کہ میں اپنے حصے کی شائلاک کی دولت سے دستبردار ہوتا ہوں، میں نہیں لوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ شائلاک یہ دولت اپنی بیٹی اور شوہر کے نام لکھ جائے۔ بات اصل میں یہ تھی کہ شائلاک کی ایک لوتی لڑکی نے ایک عیسائی نوجوان لورینزو سے، جو انتونیو کا دوست تھا، شادی کر لی تھی، جس پر خفا ہو کر شائلاک نے اس کو اپنی جائیداد کے حق سے محروم کر دیا تھا۔ یہودی رضامند ہو گیا، ایک طرف وہ بدلہ بھی نہ لے سکا اور ساری جائیداد سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس کی ساری چالیں بیکار ہو گئیں۔ کہنے لگا، میں بیمار ہوں، مجھے جلد میرے گھر جانے دیجیے، وہی کاغذ معاہدے کا بھجوا دیجیے گا، میں دستخط کر دوں گا اور آدھی جائیداد اپنی بیٹی کے نام لکھ دوں گا۔ ڈیوک نے کہا، جا دفع ہو، کاغذ پہنچنے پر دستخط کر دینا اور اپنے ظلم سے باز آ کر اور توبہ کرنے کے بعد کبھی اگر عیسائی ہو گیا تو سرکار تیری آدھی دولت جو بطور جرمانہ ضبط کی گئی ہے واپس کر دے گی۔ اس کے بعد ڈیوک نے انتونیو کو بری کر دیا۔ عدالت برخاست ہو گئی۔ ڈیوک نے نوجوان وکیل کی ذہانت اور دانائی کی بڑی تعریف کی اور اسے کھانے پر اپنے یہاں مدعو کیا، لیکن پورشیا اپنی قیام گاہ پر اپنے شوہر سے پہلے ہی پہنچ جانا چاہتی تھی، اس لیے اس نے عز و انکساری کے ساتھ ڈیوک کا شکریہ ادا کیا اور اپنی معذوری ظاہر کی کہ مجھے جلد از جلد مکان پہنچنا ہے۔ ڈیوک نے افسوس کیا کہ قابل وکیل کے پاس وقت نہیں ہے، اور پھر انتونیو سے مخاطب ہو کر کہا کہ معزز وکیل کو خوب دل کھول کر انعام دو، سچ پوچھو تو تمہاری جان انہی کی بدولت بچی ہے۔ یہ کہہ کر ڈیوک اور اس کے سینیٹر عدالت سے چلے گئے۔ بسانیو نے پورشیا سے کہا، میرے قابل قدر نیک دوست، آج آپ کی قابلیت اور دانائی کی بدولت ہم لوگ بڑی خطرناک اور سنگین سزاؤں سے بچے ہیں، اس لیے میری التجا ہے کہ یہ 3000 سکوں کی رقم جو دینا تھی آپ ہی لے لیجئے۔ انتونیو نے بھی بڑی احسان مندی اور محبت کا اظہار کیا اور زندگی بھر یہ احسان نہ بھولنے کا وعدہ کیا۔ پورشیا کسی طرح بھی روپیہ لینے پر راضی نہ ہوئی۔ بسانیو نے کسی اور ہدیے کی فرمائش کی، جس پر پورشیا نے اس کے دستانے مانگے اور کہا کہ یہ میں آپ کی خاطر پہن لوں گا۔ اس بہانے سے پورشیا وہ انگوٹھی بسانیو سے حاصل کرنا چاہتی تھی تاکہ بعد میں گھر پہنچ کر تفریح ہو سکے۔ دستانے اتارنے کے دوران پورشیا نے بسانیو سے کہا کہ میں آپ کی محبت اور خوشی کے لیے آپ کی یہ انگوٹھی لینا منظور کرتا ہوں۔ بسانیو بڑے پس و پیش میں پڑ گیا، شرمندہ کہ اب کیا کرے۔ کہنے لگا، یہ انگوٹھی میں نہیں دے سکتا ہوں کیونکہ یہ میری بیوی نے مجھے دی تھی اور میں نے وعدہ کر لیا تھا کہ اسے اپنی انگلی سے کبھی الگ نہیں کروں گا۔ ہاں، اس کی جگہ وینس شہر کی سب سے قیمتی انگوٹھی آپ کو خرید کر نذرانے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ پورشیا نے یہ سنتے ہی ظاہرہ طور پر ناراضگی دکھائی اور یہ کہتی ہوئی عدالت سے چل دی، صاحب آپ مجھے سکھا رہے ہیں کہ ایک بھکاری کو کس طرح جواب دیا جا سکتا ہے۔ انتونیو نے اصرار کیا کہ پیارے بسانیو، یہ انگوٹھی دے دو، اپنی بیوی کی ناراضگی کے مقابلے میں تم میری محبت اور وکیل صاحب کی خدمت کو زیادہ اہم سمجھو۔ بسانیو ناشکرا اور احسان فراموش ہونا پسند نہیں کرتا تھا، اس لیے اس نے وہ انگوٹھی اتار کر پورشیا کو دے دی۔ یہ دیکھتے ہی نیریسا، جو پورشیا کی منشی بنی ہوئی تھی، کب چوکنے والی تھی۔ اس نے بھی گریشیانو سے انگوٹھی طلب کی اور اس نے اپنے آقا کی پیروی میں دے بھی دی۔ یہ دونوں عورتیں واپسی پر راستے میں ہنس رہی تھیں کہ اپنے اپنے شوہروں پر تہمت لگائیں گے کہ ضرور وہ کسی عورت کو انگوٹھیاں سپرد کر آئے ہیں۔ پورشیا جس وقت مکان کی طرف واپس ہوئی تو نیکی سے سرشار تھی۔ نیک کام انجام دینے کے بعد جو سچی خوشی حاصل ہوتی ہے وہ اسے حاصل تھی، اس لیے وہ ہر چیز کو دیکھ کر باغ باغ ہوئی جا رہی تھی۔ اسے چاند اس سے پہلے کبھی اتنا چمکدار نظر نہ آیا تھا، اور جب خوشنما چاند بادل کی اوٹ میں چھپ گیا تو اسے اپنے مکان میں دور سے جلتی ہوئی روشنی دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ وہ نیریسا سے مخاطب ہو کر بولی، اس روشنی کو دیکھنا جو میرے ہال میں جلتی نظر آ رہی ہے، اس چھوٹی سی شمع کی کرنیں کہاں تک روشنی پھیلاتی ہیں، اسی طرح اس شرارت اور مکر کی دنیا میں نیک کام چمکتا ہے۔ پھر اس کو گھر سے موسیقی کی آواز آتی ہوئی سنائی دی، جس پر وہ کہنے لگی کہ میرا خیال ہے یہ موسیقی کی آواز دن کی بنسبت اس وقت زیادہ خوشگوار ہے۔ آخرکار پورشیا اور نیریسا دونوں نے مکان پہنچ کر اپنے اپنے مردانہ لباس تبدیل کیے اور پھر اپنے زنانہ لباس میں شوہروں کا انتظار کرنے لگی، جو بہت جلد انتونیو کے ساتھ آ پہنچے۔ بسانیو نے اپنے عزیز دوست انتونیو کا تعارف اپنی بیوی پورشیا سے کرایا۔ ابھی پورشیا مبارکباد اور خوش آمدید کے کلمات ادا ہی کر رہی تھی
کہ نیریسا اور اس کے شوہر گریشیانو کے لڑنے جھگڑنے کی آوازیں قریب کے کمرے سے آنے لگیں۔ سب کی توجہ اس طرف مبذول ہو گئی۔ پورشیا نے اس جھگڑے کی وجہ دریافت کی۔ گریشیانو نے آگے بڑھ کر کہا کہ محترمہ، جھگڑا ایک ادنا سی شے کے لیے ہے۔ وہ انگوٹھی جو نیریسا نے مجھے دی تھی اور جس پر ایسے الفاظ کندہ تھے جیسے کہ چاقو بنانے والوں کے چاقو پر ہوا کرتے ہیں، یعنی یہ کہ مجھ سے محبت کرو اور مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ نیریسا بولی کہ انگوٹھی کے الفاظ یا اس کی قیمت کی کیا حقیقت، ساری بات تو تمہارے قسم کھانے کی ہے کہ تم نے ہی کہا تھا وہ انگوٹھی مرتے دم تک اپنے پاس رکھو گے۔ آپ کہہ رہے ہو کہ وہ ایک وکیل کے منشی کو دے دی، حالانکہ میں خوب جانتی ہوں کہ تم اسے کسی عورت کو دے آئے ہو۔ گریشیانو نے ہاتھ کی قسم کھا کر اپنی سچائی کا یقین دلانا چاہا۔ اس نے نیریسا سے پھر بھی کہا کہ جس کو انگوٹھی دی وہ کوئی عورت نہیں بلکہ نیریسا ہی کے قد کے برابر کا ایک لڑکا جو نوجوان وکیل کا منشی تھا، اسے اس کے مانگنے پر اس لیے انگوٹھی دی کہ اس کے وکیل نے انتونیو کی جان اپنی عقل مندی سے بچائی تھی۔ پورشیا بولی، گریشیانو، سراسر تمہارا قصور ہے۔ تم نے اپنی بیوی کی پہلی دی ہوئی چیز کسی کو دی۔ میں نے بھی بسانیوں کو ایک انگوٹھی دی تھی، لیکن دیکھو دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، لیکن بسانیوں اپنے پاس سے انگوٹھی کبھی جدا نہیں کرے گا۔ گریشیانو نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ میرے آقا بسانیوں نے ہی تو اس معاملے میں پہل کی تھی۔ انہوں نے ہاتھ کی انگوٹھی اس نوجوان وکیل کو دی، تب وکیل کے منشی نے مجھ سے میری انگوٹھی کی فرمائش کی۔ اب صرف دکھانے کی خاطر پورشیا سخت ناراض نظر آئی۔ ناراضگی کے لہجے میں اس نے بسانیوں کو اس حرکت پر ملامت کی اور کہا کہ نیریسا صحیح کہہ رہی ہے کہ آپ نے وہ انگوٹھی کسی عورت ہی کو دی ہے۔ بسانیوں اپنی پیاری بیوی کی ناراضگی سے بڑا دکھی اور پریشان ہوا۔ اس نے اپنی عزت کی قسم کھا کر یقین دلانے کی کوشش کی کہ وہ انگوٹھی اس نے کسی عورت کو نہیں بلکہ اس نوجوان وکیل کو مجبوراً دی جس نے انتونیو کی جان بچائی تھی۔ پھر اس نے پورا واقعہ وکیل کی فرمائش اور گفتگو کا سنایا اور کہا کہ پیاری نیک پورشیا، میرا قصور معاف کر دو۔ اگر تم خود وہاں موجود ہوتی تو یقیناً تم بھی وہ انگوٹھی مجھ سے لے کر اسے دے دیتی۔ انتونیو جو اب تک یہ سب دیکھ رہا تھا بولا، افسوس، مجھ بدنصیب کی وجہ سے یہ تمام جھگڑے پیدا ہوئے ہیں۔ پورشیا نے کہا، آپ ملال نہ کریں، ان باتوں کے باوجود میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ انتونیو نے کہا کہ بسانیوں کی خاطر ایک بار اپنا جسم قربان کر دیا تھا، اب میں اپنی روح کو جرمانے کے طور پر مقرر کر کے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا شوہر بسانیو کبھی آج سے اعتبار شکنی نہ کرے گا۔ پورشیا نے کہا، خیر، آپ اگر ضمانت دیتے ہیں تو انہیں میری طرف سے انگوٹھی دے دیں اور تاکید کر دیں کہ اسے پہلے کی نسبت زیادہ حفاظت سے رکھیں۔ بسانیو وہ انگوٹھی دیکھ کر پہچان گیا کہ یہ تو وہی انگوٹھی ہے، لیکن ساتھ ہی بڑی حیرانی میں پڑ گیا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ تب پورشیا نے پوری داستان اپنے وکیل بن کر جانے اور نیریسا کو منشی کے لباس میں لے جانے کی بیان کی۔ بسانیو یہ جان کر انتہائی خوش ہوا کہ اس کی لائق بیوی کی شریفانہ دلیری اور دانائی نے اس کے دوست انتونیو کی جان بچائی ہے۔ پورشیا نے انتونیو کو دوبارہ خوش آمدید کہا اور وہ خطوط اس کے حوالے کیے جو اتفاقیہ طور پر پورشیا کے ہاتھ آ گئے تھے، جس میں درج تھا کہ انتونیو کے تمام جہاز جنہیں گمشدہ سمجھا جا رہا تھا بحفاظت بندرگاہ پر آ چکے ہیں۔ اس طرح نیک دوست انتونیو کے تمام مصیبت و پریشانی کے دنوں اور ابتدائی معاملات نے ایک غیر متوقع خوش قسمتی کی صورت اختیار کر لی۔ اب سب انگوٹھیوں والے مذاق پر ہی خوب ہنسے اور عرصے تک اس کا چرچا مذاق کے ساتھ کرتے رہے کہ شوہروں نے اپنی بیویوں کو نہ پہچانا۔ گریشیانو نے تو ایک گیت گانا شروع کیا جس کا مطلب تھا کہ جب تک جیتا ہوں مجھے نیریسا کی انگوٹھی کی فکر ضرور رہے گی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا کام جاری رکھیں تو پلیز اس کام کو آگے بڑھانے میں ہماری مدد کریں۔ ترجمہ کی سالانہ ممبرشپ لیں یا نیچے دی ہوئی اکاؤنٹ ڈیٹیلز کے ذریعے ہماری مدد کریں۔ آپ ہمارے کسی پروجیکٹ کو اسپانسر کرنا چاہتے ہوں تو ہمیں میل بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل آئی ڈی ہے tarjumaurdu@gmail.com۔